عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء رواہ البخاری کتاب الطب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء رواہ البخاری کتاب الطب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کا علاج پیدا نہ کیا ہو، یعنی کوئی بیماری بھی لا علاج نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کسی بھی قسم کی کوئی مرض کوئی بیماری آ گھیرے تو وہ مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، اور یہ نہ سوچے کہ اس بیماری سے وہ مر ہی جائے گا، کیونکہ بیماری کے بعد عام طور پر انسان اس خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب وہ کسی کام کے قابل نہیں، اب وہ شاید اس بیماری کے ساتھ دوسروں کا محتاج ہو جائے یا بالآخر اس کی موت ہی آ جائے۔ موت تو برحق ہے، موت کو تو آنا ہی ہے ایک دن، لیکن ضروری نہیں کہ یہی بیماری موت کا ذریعہ بنے۔ موت تو بیماری کے بغیر بھی آ جاتی، اس لیے انسان کو بیماری کے آنے پر سب سے پہلی بات جو کرنی ہے وہ ہے امید کا دامن، اللہ رب العزت کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، کیونکہ بیماری انسان کے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ بنتی، بیماری انسان کے اندر عجز و انکساری پیدا کرتی، بیماری انسان کی اصلاح کا ذریعہ بنتی۔ اور یہ کس طرح ہوتا ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے یا غم زدہ ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے تو اس کی توجہ سراسر اس خاص پریشانی کی طرف ہو جاتی، باقی چیزیں اتنی اہم نہیں رہتی جو غیر ضروری ہو، بلکہ بیماری میں تو انسان بعض اوقات اپنے فرائض تک سے بھی غافل ہو جاتا ہے اور بہت سی چیزیں اس سے چھٹ جاتی۔ اگر انسان دیکھے تو اس میں بھی ایک مثبت پہلو ہے، کیونکہ انسان عام حالات میں اتنی مصروفیت کا شکار ہوتا ہے کہ اس کو بعض اوقات بہت اہم چیزوں کی طرف توجہ دینے کا وقت ہی نہیں ہوتا، سوچ ہی نہیں آتی، لہٰذا جب اس سے باقی سب چیزیں چھٹ جاتی ہیں اور وہ ایک طرح سے خاموشی اور تنہائی اور جسمانی طور پر کمزوری کا شکار ہوتا ہے تو اس سے بہت سے پردے ہٹتے ہیں، اسے اپنی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، اسے اپنی آخرت کے بارے میں سوچ آتی کہ میرا انجام کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کل میرا کیا بنے گا جب سب میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، حتیٰ کہ میرا اپنا جسم بھی میرا نہیں رہے گا، کیونکہ قیامت کے دن انسان کا جسم بھی انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ یہ سوچ عام دنوں میں نہیں آ سکتی، انسان ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، کیونکہ جب تک جسمانی طور پر وہ طاقتور ہوتا ہے، باہمت ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، ہر چیز اس کے قابو میں ہے، کنٹرول میں ہے، ہر چیز اس کی اپنی۔ لیکن جب بیمار ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ خیال غلط تھا، اس کی یہ سوچ درست نہ تھی، اس لیے بیماری تطہیر کا ذریعہ بنتی، صفائی کا ذریعہ بنتی، بعض اوقات جسمانی بیماری روحانی صحت کا ذریعہ بنتی، کیونکہ بیماری میں انسان کے گناہ بھی دھلتے ہیں، چھوٹی بیماری ہو یا بڑی ہو۔ جیسے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا جسے بخار تھا، وہ بخار کو برا بھلا کہہ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو برا بھلا نہ کہو، مومن کے گناہ بیماری میں اس طرح جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ مومن جب اللہ سے ملاقات کرتا ہے، یعنی بیماری کے بعد جب فوت ہوتا ہے تو وہ اس حال میں اللہ سے ملتا ہے کہ وہ بالکل پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اس کے جسم پر ایک بھی گناہ باقی نہیں ہوتا، بالکل صاف ستھرا۔ لیکن عام طور پر لوگ ایسے شخص کے بارے میں جو بہت سخت بیماری کا شکار ہو جائے بدگمانی اور وسوسے اور بری سوچ رکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ شخص کو بہت ہی گناہ گار تھا اس لیے اس مصیبت میں پکڑا گیا ہے، حالانکہ مومن کے لیے وہی بیماری باعث رحمت ہوتی، وہ قطرہ قطرہ دھل رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ تکلیف اگر وہ اس پر صبر کرے تو آخرت کے اجر اور درجوں کی بلندی کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے۔ لیکن عموماً انسان اس طرح سوچتا نہیں، شیطان انسان کو مایوس کرنے لگتا ہے۔ جہاں بیماری انسان کے لیے روحانی صحت کا ذریعہ بنتی ہے، وہاں بیماری شیطان کے وسوسوں کو مزید دعوت دینے کا ذریعہ بھی بنتی ہے، اگر اس کی سوچ مثبت نہ ہو، منفی۔ اور منفی سوچ کیا ہوتی ہے کہ مجھ پر یہ بیماری کیوں آ گئی، اور اٹس ناٹ فیئر، میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو اس حد تک پریشان کر دیتی ہیں کہ انسان کے ایمان کے جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان پر جب کوئی بیماری آئے تو وہ کیا سوچ رکھے کہ
اس بیماری کا علاج موجود ہے، پھر وہ اللہ سے دعا کرے اور علاج شروع کرے. بعض لوگ علاج نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اب آ گئی ہے، اب یہ تو زندگی میں ساتھ ہی چلے گی، اس لیے علاج کی ضرورت نہیں. جبکہ علاج کرانا اور علاج کے لیے بھاگ دوڑ کرنا یہ بھی مسنون ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. ایک انصاری صحابی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، بیمار پرسی کے لیے، جو زخمی ہو گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو فلاں کے طبیب کو بلا کر اسے دکھاؤ. لوگوں نے اسے بلایا تو وہ آیا. لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا علاج اسے کچھ فائدہ دے سکتا ہے؟ یعنی اس کو اتنے زخم آئے ہوئے ہیں، کوئی فائدہ ہے علاج کرانے کا؟ کیونکہ سب سے پہلا وسوسہ شیطان کیا ڈالتا ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہونے کا. اور اس طرح وہ سائیکولوجیکل افیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہمت ہی نہیں کرتا کہ وہ پازیٹیو سوچ سوچے اور وہ اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ نے زمین میں کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی شفا نہ رکھی. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نہ پتا ہو، لیکن شفا موجود ہے اور علاج کرانے کا بھی حکم. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب بیماری کو پیدا کیا تو اس کا علاج بھی پیدا کیا، اس لیے علاج کیا کرو. یعنی بیماری بھی اللہ کے اذن سے آتی ہے اور شفا بھی اللہ کے اذن سے ہے. دونوں چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف سے. لہٰذا ہمیں اگر اللہ کے اذن سے بیماری آئی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا کو دعوت دینی چاہیے. یا اللہ تو مجھے شفا دے، دعا بھی کرے اور دوا بھی کرے. اسامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو علاج کیا کرو، علاج کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی جس کا علاج نہ رکھا ہو سوائے موت اور بڑھاپے کے. یعنی بڑھاپے کے بعد انسان جوان نہیں ہو سکتا، وہ پہلے والی طاقت نہیں آ سکتی، اور موت تو موت ہے، وہ تو آنی ہی ہے، چاہے کوئی صحت مند ہو یا بیمار ہو. لیکن چاہے بڑھاپا ہو، چاہے مرض الموت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں بھی انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اور کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اگر تنکے کا سہارا بھی ملے تو بھی لے انسان، تنکے کو بھی نہ جانے دے کہ تنکا مجھے کیا بچائے گا. نہیں، بچانا تو اللہ نے ہے، کوئی پتہ نہیں کہ کس چیز میں اللہ تعالیٰ کیا قدرت رکھ دے، کیا طاقت رکھ دے. اب مثال کے طور پر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر جو خاصیت رکھی ہے وہ کس نے رکھی؟ مثلا میٹھا ہے، کوئی بھی چیز جیسے میٹھی ہوتی، کھجور ہے، کھجور کے اندر اس کا ذائقہ کس نے رکھا ہے؟ اس کی خوشبو کس نے؟ وہ زمین سے نکلتی، مٹی سے. اور اگر اس کا درخت دیکھا جائے تو بھی عجیب و غریب قسم کا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو کھولتے جائیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے چند پیسز جگسو کٹھی کر کے کسی نے جوڑ دی، اور بلاکس کسی نے ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیے. اور پھر پتے بھی آپ دیکھیں خاص سٹائل کے ہوتے ہیں کہ اس میں بہت ویرائٹی نہیں ہوتی، اور ایک بہت کمپوزڈ سا درخت ہوتا ہے، اور ایک مخصوص حصے پر اس کا پھل لگتا ہے، ٹہنیوں پہ نہیں لگتا، تنے کے اندر سے ہی نکلتا ہے. دوسرے درختوں پہ آپ دیکھیں کہ ٹہنیوں اور پتوں کے بیچ میں پھل ہوتے ہیں، لیکن عجیب و غریب تاثیر اللہ نے اس میں رکھی. اور دنیا میں 6000 سے زیادہ قسم کی کھجوریں ہیں، 6000 سے زائد اقسام ہیں، اور مختلف علاقوں میں مختلف طرح کی تاثیر ان کی پائی جاتی. اللہ نے بہترین غذا پیدا کی اور اس کے اندر شفا بھی اللہ نے ڈالی. اب جس رب نے ذائقہ اس کے اندر ڈالا ہے، خوشبو، اس کی شکل، اس کا رنگ، اسی رب نے اس کے اندر شفا کی تاثیر ڈالی. وہ رب چاہے تو کسی بھی چیز کے اندر ہمارے لیے شفا کی تاثیر رکھ سکتا ہے، اور وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی. اور انسان سوچتا ہے کہ ہے یہ کیا ہوا، اتنی معمولی سی چیز اور اس میں اتنا فائدہ. کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے امراض کی دوا بہت معمولی سی چیز ہوتی، چھوٹی سی چیز انسان کے لیے شفا رکھ دی جاتی، جس کو وہ حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، جس کو وہ سوچتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ. مثلا میرے آپ جیسے لوگ اگر جنگل میں جائیں اور طرح طرح کی بوٹیاں دیکھیں، ہمیں تو کوئی پہچان نہیں، نہ سمجھ، ہم ہربس کو بھی شربس سمجھ کے تو ایسے اگنور کر دیں. لیکن جو جاننے والے ہوتے ہیں انہوں نے ایک ایک چیز کو ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، آزمایا ہوتا ہے. ایک ٹہنی جو ہمارے لیے بالکل ایک بیکار سی چیز ہے، لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہم اس کو بیکار سمجھ رہے ہیں، اسی کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہوتی، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو شفا دینا اللہ کا کام ہوتا ہے، بندوں کا نہیں ہے. ایون اگر آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں تو اس کے دل میں بھی اللہ ہی ڈالے گا تو صحیح دوا آپ کے لیے تجویز کرے گا. تو ان سے بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے. مثلا آپ 10 ڈاکٹرز کے پاس جا چکے ہیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں، تو آپ 11ویں کے پاس نہیں جاتے، آپ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں، بہت آزما لیے، ایسے ہی ٹھیک ہے. نہیں ہو سکتا ہے وہ 11ویں کے پاس اللہ نے رکھی ہو وہ کوئی چیز آپ کی. تو اس لیے حکم کیا ہے کہ علاج کرتے رہو. اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی جس کا علاج نہ رکھا ہو سوائے موت اور بڑھاپے. اسی طرح معالج کو دکھانا چاہیے. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے.
اور فرمایا تم لوگ اس کے لیے کوئی طبیب کیوں نہیں بلاتے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہم کو ہی حکم دیں گے، یعنی آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم طبیب کو بلائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بیماری اتاری ہے اس کی دوا بھی نازل کی، تو طبیب یا معالج کو دکھانے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ صاحب علم ہے، صاحب تجربہ ہے، اس کے پاس ایکسپیرینس ہے۔ تو جب انسان کو کسی بھی چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو حکم کیا ہے قرآن کا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، چاہے کوئی دنیاوی مسئلہ ہو یا کوئی دینی مسئلہ ہو۔ ایک انسان جو کسی ایک شعبے کا متخصص ہے، اسپیشلسٹ ہے، ضروری نہیں کہ وہ باقی سب کو بھی جانتا ہو۔ ہر شعبے کے لیے، ہر علم اور فن کے لیے اللہ نے مختلف لوگ پیدا کیے، جیسے شکلیں مختلف ہیں ایسے سوچیں مختلف ہیں، عقل کے درجے، حالات اور علم کے لیول مختلف ہیں۔ تو انسانوں کو بعض سے پیدا بھی کیا اور بعض کو بعض کا محتاج بھی بنایا، کیونکہ انسان ہے نا، بندہ ہے، اور بندے اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ ہی نے بندوں کے اندر محتاجی رکھی ہے تاکہ وہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے سے کام لے، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا، ایک دوسرے سے کام لے، ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرے، اور پھر جب ایک بندے کے اندر دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کا سامان رکھ دیا گیا تو قدرتی طور پر اس کو اس کا محتاج کیا گیا، اور یہ محتاجی پھر ان دونوں کے درمیان ایک بانڈنگ پیدا کر دی۔ اگر ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی طاقتیں رکھ دیتا کہ اسے کسی کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر انسان کے تکبر کا عالم کیا ہو۔ ہر دور میں انسان نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ طور پر بھی، ہم نے دیکھو کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کیا چاہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہوں، اپنی مرضی کر سکیں، ہر چیز ہمارے اختیار میں، ہماری مرضی کی، ہمارے کنٹرول میں۔ یہ انسان کے اندر ایک خواہش ہے، لیکن انسان کے پاس جتنا چاہے مال، جتنا چاہے علم ہو، جتنا چاہے طاقت ہو، پھر بھی وہ دوسروں کا محتاج ہے۔ محتاجی سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے۔ بعض اوقات انسانوں کی آپس میں ایک دوسرے سے ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، بہن بھائیوں میں ہو جاتی ہیں، ماں باپ کے بیچ میں ہو جاتی ہیں، دوستوں کے بیچ میں ہو جاتی ہیں، محبت کرنے والوں کے بیچ میں ہو جاتی ہیں، بہت نیچرل۔ اس کا بھی علاج کرنا چاہیے، اس کا بھی حل ڈھونڈنا چاہیے۔ جیسے جسمانی امراض ہوتے ہیں ایسے ہی ہمارے نفسیاتی امراض ہوتے ہیں، روحانی امراض ہوتے ہیں، معاشرتی امراض ہوتے ہیں، ہمارے تعلقات کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن اس کو اینڈ آف دا ورلڈ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر چیز کا علاج کرنا چاہیے، ہر بیماری کا علاج کرنا چاہیے، ہر النس کا علاج کرنا چاہیے، ہر مسئلے کا حل سوچنا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ انگلی میں کوئی تکلیف ہے تو انگلی کاٹ کے پھینک دو، سر میں درد ہے سر کاٹ کے پھینک دو، نہیں، یہ حل نہیں ہے۔ کیونکہ عام طور پر شیطان انسان کو کیا کرتا ہے؟ مایوس کرتا ہے۔ پچھلے بھی لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے مایوسی کے اوپر کافی بات کی کہ مایوس نہیں ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس ساری قدرت، اپنی رحمت سے جو چاہے کرے، تو ہمارے اندر مایوسی نہیں آنی چاہیے کسی بھی چیز کے بارے میں کہ یہ تو ہوپ لیس کیس ہے، اس نے تو ٹھیک نہیں ہونا، اس لیے بہتر اسے کاٹ پھینکو۔ نو، علاج کرو۔ لیکن ہم نے عام طور پر صبر نہیں ہو، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب کوئی بیماری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی ایسی دوا مل جائے کہ میریکل ہو، بس ایک دفعہ کھاؤ اور اگلی دفعہ بالکل ٹھیک ہو جائے، انسٹنٹ ریلیف چاہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسی دوائیاں نکلی ہیں کہ جن سے انسٹنٹ ریلیف ہوتا ہے، حالانکہ ان کے سائڈ افیکٹس بھی بہت ہوتے ہیں۔ تو ہم ٹائم نہیں لینا چاہتے، اور اگر کوئی ڈاکٹر سچ بول دے اور کہہ دے کہ ہاں یہ اتنے دن لگیں گے اس کو ٹھیک ہونے میں، تو کہتے چھوڑو، اتنے دن میں تو ویسے ہی ٹھیک ہو جائے، اور اتنے دن میں ویسے جو ٹھیک ہونا وہ ویسا ٹھیک نہیں ہونا ہوتا جیسے ایک دوا کھا کے انسان اچھی طرح صاف ہوتا ہے۔ تو جب کوئی زخم ہوتا ہے اس کو مندمل ہونے میں ٹائم لگتا ہے، چاہے وہ جسم کا زخم ہو، چاہے وہ روح کا زخم ہو، چاہے وہ ہمارے جذباتی کوئی دھچکا ہو، کوئی حادثہ ہو، کوئی ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، کوئی ذہنی پریشانی ہو، ہر چیز کو وقت لگتا ہے۔ ٹائم کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں ہیل ہو جاتی ہیں، اس لیے ہر چیز کو ٹائم دینا چاہیے، بیماری کو بھی ٹائم دینا چاہیے، لیکن ٹائم دینے کا مطلب نہیں کہ علاج نہ کریں، علاج ساتھ ہونا چاہیے۔ تعلقات میں اگر خرابی اور بیماری کو پیدا ہوگی تو اس کو بھی ٹائم دینا چاہیے، لیکن تعلقات کاٹ کے نہیں رکھ دینے چاہیے، یہ بہت ہی اہم اور بہت ضروری۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ انسان اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، ڈاکٹر پر بھروسہ نہیں، اپنی عقل پہ بھروسہ نہیں، اور چیزوں پر نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ گویا شفا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، یعنی میں بیمار ہوں اور تو مہربان ہے، تو اپنی رحمت کے ساتھ میری تکلیف دور کر دے۔ تو یہ کیا تھا؟ ان کا توکل تھا اپنے رب پر، اپنے رب کو پکارا۔
تو بیماری میں سب سے پہلے اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے تمام امتیں پیش کی، ایک ایک دو نبی اور ان کے ساتھ ان کے ماننے والے گزرتے رہے، یہ سب آ رہے تھے۔ جیسے مارچ پاسٹ، وہ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے سامنے سے ایک دستہ گزرتا ہے، دوسرا گزرتا ہے، تیسرا گزرتا ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک کیفیت دکھائی گئی، آپ کے سامنے سے لوگ گزر رہے تھے۔ بعض نبی ایسے بھی تھے جن کے ساتھ کوئی ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا۔ آخر میرے سامنے ایک بڑی بھاری جماعت آئی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کیا یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ پھر کہا گیا کہ کناروں کی طرف دیکھو، میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عظیم جماعت ہے جو کناروں پہ چھائی ہوئی ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، آسمان کے مختلف کناروں میں نے دیکھا کہ ایک جماعت ہے جو تمام افق پہ چھائی ہوئی، پورا ایریا اس میں بھرا ہوا۔ کہا گیا یہ آپ کی امت ہے اس کثرت سے، اور اس میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل، ان سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا، یہ ایسے ہی آپ کے بغیر انٹرویو کے آپ کو بہترین جاب مل جائے گا۔ اس کے بعد آپ اپنے حجرہ میں تشریف لے گئے اور کچھ تفصیل نہیں فرمائی۔ لوگ ان جنتیوں کے بارے میں بحث کرنے لگے کہ کون لوگ ہوں، کہنے لگے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، اس لیے یہ ہم ہی یعنی صحابہ یا ہماری وہ اولاد جو اسلام میں پیدا ہو، کیونکہ اس دور میں تو یہ بھی بہت بڑا آنر تھا کہ کوئی مسلمان پیدا ہو۔ آج تو ہم نے اس کو بس ایسے ہی ایک وہ لے لیا ہے نا، اس کی کوئی قدر ہی نہیں، اس پر کوئی شکر ہی نہیں کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، کیونکہ ہم جاہلیت میں پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ 70,000 وہ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوں گے۔ یہ بات ہے جب آپ کو معلوم ہوئی تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو کسی سے دم نہیں کراتے، فال نہیں دیکھتے اور داغ کا علاج نہیں کرواتے، آگ سے جو علاج ہوتا ہے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس پر عکاشہ بن محصن نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے کہ کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا عکاشہ تم پہ بازی لے گیا، بس ہو گیا جو۔ اب یہ جو بات آئی کہ ایک طرف کہا گیا کہ علاج کراؤ، دوسری طرف کہا گیا ہے کہ اللہ پہ توکل کرو، علاج کے باوجود توکل کیا جا سکتا۔ یہاں علاج کی ان قسموں کی بات کی جا رہی ہے کہ جن کو پسند نہیں کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ آگ سے داغ لگانی، جسے کہتے ہیں نا کہ جلانا، کسی زخم کو جلانا یا کسی خاص چیز کو، تو اس علاج سے منع کیا، کئی کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسری چیز جس سے یہاں منع کیا گیا وہ ہے فال دیکھنا، شگون لینا، تیارہ، اور تیسری چیز جو کسی سے دم نہیں کرواتے، یعنی شرکیہ دم مراد، کیونکہ جو مصنون دم ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بتایا اور کیا بھی ہے، اس لیے شرکیہ دم جو ہے جس میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جائے، یا یہ کہ اس کو کچھ لوگ جیسے کوئی پیشہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں تو خاص طور پر دم کرانے کے لیے کوئی کہیں جائے تو یہ چیزیں درست نہیں۔ پھر مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی توکل سے بری ہو گیا جس نے اپنے بدن پر داغ لگایا یا دم کرنے کو کہا۔ پھر ہے دعا کرنا، یہ بھی علاج کی قسم۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا اس مصیبت کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو اتر چکی، یعنی بیماری ہے آ چکی، اور اس کے لیے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی، لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو۔ اب دعاؤں میں جو مصنون دعائیں ہیں شفا کی، خاص طور پر انہیں پڑھنا، وہ کون سی ہے؟ اگر آپ ایاک نستعین دیکھیں تو اس میں یہ سارے مصنون اذکار شامل کر دیے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا آپ کے پاس کوئی مریض لایا جاتا تو فرماتے، اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک اشفی شفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کر دے اور تکلیف دور کر کے شفا دے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو مرض کو نہ چھوڑے۔ یہ مریض خود بھی پڑھتا رہے اور اس کے آس پاس کے لوگ بھی اس کے لیے پڑھیں۔ جو لیٹسٹ ورژن ہے ایاک نستعین کا، اس میں اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی، اس پر یہ دعا پیج 26 میں لکھی ہوئی۔ اگر زبانی یاد نہ ہو تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، نشان لگا سکتے، اور بہتر تو یہ ہے کہ زبانی یاد۔ چھوٹے سے چھوٹا مرض بھی ہو، مثلاً آپ کے دل پہ بوجھ ہے، آپ غم کے مرض میں، ڈپریشن ہے، اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ یہ جتنی بھی دعائیں ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو پیچھے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، اس میں ساری احادیث ریفرنس وغیرہ موجود ہے۔ مثلاً بیماریوں سے شفا کے لیے کتاب کا پیج 53 دیکھیں۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ سفر میں تھے اور عرب کے کسی قبیلے پر گزرے۔ انہوں نے قبیلے والوں سے مہمانداری چاہی مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر ان کے سردار کو بچھو نے کاٹا تو وہ کہنے لگے، تم میں سے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ صحابہ میں سے ایک شخص بولا، ہاں مجھے ایک منتر آتا ہے۔ پھر اس نے سورۃ فاتحہ پڑھی، وہ اچھا ہو گیا۔
صرف سورۃ فاتحہ پڑھنے سے ہی اچھا ہو گیا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ کسی پر بھی پڑھ سکتے ہیں. مثلا آپ کی نان مسلم میڈ ہے، اس میں بھی پڑھ دیجئے. اور اسے ایک گلہ بکریوں کا دیا، اس نے گلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں. پھر آپ کے پاس آ کر قصہ بیان کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے سورۃ فاتحہ کے سوا کچھ منتر نہیں کیا، صرف سورۃ فاتحہ پڑھی، لیکن کس یقین کے ساتھ پڑھی ہوگی. آپ ہنسنے لگے اور فرمایا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ وہ منتر بھی؟ پھر فرمایا وہ گلہ لے لو، اپنے ساتھ میرے لیے بھی ایک حصہ لگاؤ. آپ نے حصے کی بات اس لیے کی تاکہ لوگوں کے اندر اس میں کوئی کراہت نہ رہے. پھر اسی طرح درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر جو دعا کی جاتی ہے وہ لکھی ہوئی ہے. 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ کر اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جسے ابھی اجل نہ آئی ہو، یعنی موت نہ آئی ہو، تو 7 بار اس کے پاس یہ دعا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے عافیت میں رکھے گا، اس کو شفا دے. تو بہرحال یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں جن کو یہ سارا علم وحی سے حاصل ہوتا تھا. دوسری چیز علاج کا دوسرا طریقہ ہے. پہلا کیا ہے؟ توکل، اللہ پہ بھروسہ کہ شفا مجھے دے گا تو وہی دے گا، اور جو بھی کچھ کرے اس میں یہ نہ سمجھے کہ اس چیز کے اندر کوئی چیز ہے وہ اللہ ہی نے ڈالی ہے. دوسری چیز ہے دعا کرنا، دعاؤں سے علاج. تیسری چیز صدقہ کرنا. کوئی بیماری آئے تو صدقہ کیا جائے. ہمارے عام طور پر کالے بکرے کا صدقہ کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں آپ چاہے بکرے کا کریں، چاہے مرغی کا کریں، چاہے کسی چڑیا کا کریں، چاہے کوئی بھی صدقہ کریں، چاہے کھانے کی چیز کا کریں یا کوئی کپڑے کا یا کسی بھی شکل میں. اور صدقے کی تو بہت ساری قسمیں ہیں. کتاب وہ صدقہ و خیرات ہے نا، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. بہت سی حدیثیں مختلف چیزوں کے بارے میں بتاتی ہیں. حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعے کیا کرو. یعنی آپ کو کوئی تکلیف ہوئی فوراً جا کے صدقہ نکال دو. تیسری چیز کتاب اللہ سے علاج، یعنی قرآن مجید شفا ہے. اور یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ خود قرآن مجید سے ہی پتہ چلتا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا ہے اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے. تو قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا شفا ہے. اس آیت کے 2 معنی کیے گئے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، تو من جو ہے یا بیانیہ ہے جس کا مطلب ہے کہ سارا قرآن ہی شفا ہے، یا من تبعیضیہ ہے کہ بعض، یعنی بعض آیات بعض بیماریوں کے لیے فوری شفا کا ذریعہ بن جاتی، کہ دونوں طرح کیا جاتا ہے نا علاج. مثلا اگر آپ کو کوئی خاص آیت نہیں بھی پتا تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں اور پڑھتے جائیں یا کوئی آپ کے پاس پڑھے. اگر کوئی نہیں ہے گھر میں تو آپ کو کیسٹ لگا لیں، CD لگا لیں، کسی بھی طرح پڑھیں. پھر ایک اور چیز کیا ہے، آپ بیماری سے ملتے جلتے الفاظ کی کوئی آیت بار بار پڑھیں. کوئی نمبر نہیں اس میں، تعداد نہیں، لیکن اس سے یقین میں اضافہ ہوتا ہے. مثلا ایک دفعہ مجھ سے کسی نے کہا کہ کسی کو گردے میں پتھری ہو گئی. اب سٹون کے ٹوٹنے کی بات ہے، تو پتھری ٹوٹے تو باہر نکلے. انہوں نے یہ آیت پڑھنی شروع کر دی وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. پتھروں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں بہ نکلتی، یعنی وہ پھٹتے ہیں تو چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور ان میں سے بعض شق ہوتے ہیں اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے. مثلا اگر پتھری کی وجہ سے پیشاب میں رکاوٹ ہو رہی، اب یہ آیت یہ شق کہ وہ شق ہو گیا پتھر، فیخرج منہ الماء، پانی نکلنے. اب اس بیماری کی کتنے قریب ہے یہ آیت. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی صرف چند لفظوں کی تکرار ہے. انسان جب یہ پڑھتا ہے اور اس کا معنی اس کو آتا ہے کہ یا اللہ پتھروں کے شق ہونے سے پانی نکلتا ہے، تو یہ جو میرے اندر پتھر ہے اس کو بھی تو توڑ دے. پھر اسی طرح اور بھی آیات لوگوں نے مختلف بیماریوں کے لیے جو قریب تر معنی کی ہیں وہ ڈھونڈی ہے قرآن میں. تو اگر ان کے معنی پر غور کر لیا جائے اور اس سے اگر ایمان میں اضافہ ہو اور یقین میں اضافہ ہو اور ان کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ اس سے بھی شفا ہوگی. کیونکہ خود قرآن مجید میں بتایا نا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے ما ہوا شفاء و رحمہ، جو شفا ہے، رحمت ہے. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، کتنا قریب ہے مانا اس عمل سے. اب یہ بھی ایک سمجھ ہوتی. اب میرے جیسے لوگ بہت بھی پڑھے قرآن تو مجھے سمجھ نہیں آتی کیونکہ میرا مائنڈ اس طرف کام نہیں کرتا، لیکن کچھ لوگ بہت جلدی اس کا معنی
امراض کے ساتھ اور مختلف چیزوں کے ساتھ نکال لے. تو قرآن تو سارے کے سارے شفا ہے، ضروری نہیں کہ اس میں کوئی بجھارتے نکالی جائیں، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے، کیونکہ ہوتا پتہ کیا، جب آپ کثرت سے قرآن مجید پڑھتے ہیں تو جو ہی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، جو ہی کوئی بات آتی ہے، تو یک آپ کی زبان پر اس سے ملتی جلتی آیت آنے لگتی ہے اور وہی چیز آپ پڑھے چلے جاتے ہیں، یعنی آپ کو خود سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں سے یاد آ گئی. حالانکہ اگر آپ اسے ڈھونڈنا چاہیں قرآن میں کہ لکھی ہوئی کہاں، تو وہ مل کے نہیں دے گی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے اس سینے میں جہاں قرآن موجود ہے یا آپ کے دل دماغ میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ اچانک آپ کے سامنے آپ کو دکھا دے، آپ کی زبان پہ جاری کر دے. یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے. تو جب اللہ کی رحمت آتی ہے تو بس ایک بہانہ ہی بنتا ہے. اسی طرح کچھ لوگوں نے کینسر وغیرہ کے لیے اور کچھ اور بیماریوں کے لیے بھی آیات پڑھنے کا، جو انہوں نے خود پڑھی اور ان کو فائدہ ہوا، انہوں نے بتایا. جی، ان کا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ اسماء الحسنی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ پڑھنے چاہیے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ جنرلی اسپیکنگ اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کی ایک آیت ہمیں ملتی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، ان ناموں کے ذریعے تم اس کو پکارو. اب وہ کون سے نام ہیں؟ سارے نام بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. بعض لوگ اس بیماری سے ملتا جلتا یا اس مسئلے سے ملتا جلتا کوئی نام بتاتے ہیں کہ اس کو پڑھو، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ جو کسی پہ خود سے پابندی خود ساختہ لگا دینی ہے کہ 300 بار پڑھو یا 1000 بار پڑھو یا رات کے وقت پڑھو یا صبح کے وقت پڑھو یا عشاء کے بعد پڑھو، وہ بعض اوقات لوگوں کو بلا وجہ کی مشقت میں مبتلا کرنا ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ آپ نے صحابہ کو کوئی خاص نمبر بتایا ہو اور یہ کہا ہو کہ یہ اس وقت میں بیٹھ کے پڑھو یا اندھیرا کر کے پڑھو یا پانی کے کنارے پہ جا کے بیٹھ کے پڑھو. یہ پھر خود ساختہ پابندیاں ہو جاتی. یعنی نام آپ بتا سکتے، مثلا اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں اگر آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کریں، مختلف مواقع پر بعض نام اس کی مناسبت سے ہیں. مثلا یعقوب علیہ السلام جب رخصت کر رہے تھے اپنے بچوں کو تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ خیر حافظا، یہ اللہ کی صفت ہے حافظ. اب اس وقت انہوں نے یہ آیت پڑھی، گویا اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا. قرآن گائیڈنس ہے نا. اب اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں اس نے ایسا کام کیا تو ہم بھی کر لیتے ہیں، اور قرآن مجید میں اس کو ڈس اپروو نہیں کیا گیا. تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ خیر حافظہ انہوں نے پڑھا تو ہم بھی اپنے بچوں کو رخصت کرتے ہوئے اگر ہم دل میں دہرا لیں یا زبان سے پڑھ لیں یا گھر سے نکلتے وقت گھر والوں پہ پڑھ کے آ جائیں تو پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، حرج نہیں. بس حرج کہاں آتا ہے کہ جہاں ہم مین میڈ انسانوں کی بنائی ہوئی پابندیاں، لگائی ہوئی پابندیاں دوسروں کے اوپر فرض کے درجے میں ایک ریچول بنا کے ان کے اوپر لازم کر دیتے، اور لوگ بھی ڈرنے لگتے ہیں کہ اگر یہ 41 دن نہ پڑی یہ چیز تو کام نہیں ہونے کا. نہیں، اللہ تعالیٰ تو ایک دفعہ سے بھی سنتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اصل چیز ہے کہ اخلاص اور شوق کے ساتھ انسان پڑھے. لیکن اس آیت میں آپ دیکھیے کہ یہ جو بات کی گئی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دے کے نہیں بھیجا تھا کہ سورۃ فاتحہ سے دم کرو جا کے، کیونکہ سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، اللہ کی ملکیت کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت، ایاک نعبد، اور اللہ سے مدد مانگنے کا ذکر ہے، وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. تو انہوں نے وہی پڑھ دیا اور اللہ نے اسی میں فائدہ رکھ دیا. تو اصل بات ہے یقین کی، آپ کس مرض کے لیے کس یقین کے ساتھ کیا پڑھ رہے ہیں اور کس دل کے ساتھ. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ صرف اس کو ایک رٹو طوطے کی طرح رٹتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، نہ کوئی یقین ہوتا ہے، نہ کوئی روح ہوتی ہے، اور نہ ہی کوئی سمجھ ہوتی ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں. یہ ٹھیک نہیں. پھر اسی طرح ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، ایک عورت میرا علاج کر رہی تھی یا دم کر رہی تھی. آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کا علاج کرو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس کو اپروو کیا اور فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ علاج کرو. ابن مسعود سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ نے جو بیماری اتاری اس کی شفا بھی اتاری. جو جان لیتا ہے سو جان لیتا ہے، اور جو ناواقف رہتا ہے سو ناواقف رہتا ہے، جس کو نہیں پتا سو نہیں پتا. نافع فرماتے ہیں کہ ابن عمر نے کہا اے نافع، میرے خون میں حدت پیدا ہو گئی، گرمی آ گئی، اس لیے کوئی پچنے لگانے والا تلاش کرو، اگر ہو سکے تو نرم خو آدمی کو لانا، یعنی جو نرم مزاج ہو. عمر رسیدہ بوڑھا یا کم سن بچہ نہ لانا، کیونکہ بچوں کو بھی اتنی سمجھ نہیں ہوتی، اور جو لوگ ذرا عمر کے پختہ ہو جاتے ہیں بعض اوقات ان میں سختی سی آ جاتی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ معالج کی جو شخصیت ہے وہ بھی اثر ڈالتی ہے، اور مریض اس کے اثرات میں ایک طرح سے آتا ہے، کیونکہ مختلف چیزیں ہمارے اوپر افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں نا. مثلا اچھے بااخلاق ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو اس کی کمپنی میں بیٹھ کے ہی آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ ٹھیک ہونے لگے. اب اس میں یہ نہیں کہ وہ ڈاکٹر جو ہے اس کے اندر کوئی ایسا کمال پیدا ہو گیا ہے، لیکن اس نے اللہ کے حکم کے مطابق اگر اچھے اخلاق یا نرمی یا محبت کا مظاہرہ کیا ہے تو یہ بھی علاج ہی کا ایک طریقہ ہے. یعنی اگر ہم علاج کے طریقوں میں یہ طریقہ بھی ڈال لیں
کہ اچھے اخلاق اور اچھے ماحول کے ذریعے علاج کرنا تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو عیادت کا کتنا، پیچھے حدیثوں میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ عیادت کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض عیادت کرنے والے اتنے مہربان، اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، دل راضی ہو جاتا ہے، دل بڑا ہو جاتا ہے، سوچ بڑھ جاتی، سوچ مثبت ہو جاتی، یعنی لگتا ہے آپ بیمار ہی نہیں رہے، اتنا اچھا فیل کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسے ہی طبیب بن کر علاج کرے، دھوکے باز یا نااہل، جعلی ڈاکٹر، کویکس جی، اور طب اور علاج معالجے میں مشہور نہ ہو تو وہ ذمہ دار ہے. یعنی جب تک آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں، آپ اس کے ماہر نہیں ہیں تو علاج میں ہاتھ نہ ڈالیں، ورنہ ذمہ داری پوچھو، اور نہ کسی ایسے کے پاس جائیں. اسی طرح غیر شرعی علاج سے بھی پرہیز کرنا. قیس بن سکن اسدی کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ اس نے خسرے کی بیماری کی وجہ سے تعویذ پہنا ہوا. خسرہ کی بیماری معلوم ہے، سارے جسم کے اوپر وہ دانے آ جاتے. آپ نے اسے سختی سے کاٹا اور کہا کہ عبداللہ کی آل شرک سے بیزار ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی یاد کی ہے کہ بلا شبہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور محبت کا جادو شرک، یعنی کسی کو مسخر کرنے کے لیے جادو کرنا، کوئی ایسے ٹوٹکے کرنا، وہ بھی شرک میں آتا ہے. یعنی بعض خواتین ہوتی ہیں نا، وہ اپنے شوہر کا دل جیتنے کے لیے بابوں کے پاس چلی جاتی ہیں، وہاں سے کچھ عملیات کرواتی ہیں تو یہ شرک میں آ جاتا ہے. اسی طرح کوئی چیز باندھ کے اسے گلے میں لٹکا لینا یہ بھی درست نہیں، اس کو پڑھنا چاہیے. اور شرک یا دم جو ہے یہ سب کچھ پھر شرک میں شامل ہو جاتا ہے. اسی طرح حرام ادویات بھی منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ادویات کے استعمال سے منع فرمایا ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے، سنن نبی داؤد. آپ نے فرمایا جس نے حرام چیز کے ساتھ علاج کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں شفا نہیں رکھے. یعنی حرام شفا نہیں دیتا، وہ مزید کسی بیماری کو بڑھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. آج کل آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ سائیڈ افیکٹس کے بارے میں آپ سے، تو بعض اوقات ایسی دوائیاں جو ایک مرض کو بظاہر کیور کرتی ہیں وہ اپنے ٹاکسنز اور جگہوں پر اتنے زیادہ پیدا کر دیتی ہیں کہ جس سے ایک مرض جاتا ہے تو ایک اور نکل آتا ہے، وہ مکمل شفا نہیں ہے. ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے بیماری اور اس کی شفا دونوں چیزیں نازل کی، اس لیے تم علاج کیا کرو، لیکن حرام چیز کو بطور علاج استعمال نہ کرو. حرام میں فائدہ نہیں، بلکہ حرام بذات خود بیماری. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے، طارق بن سوید حضرمی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں انگور ہوتے ہیں، ہم ان کو نچوڑ کر پی سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ پوچھا اور عرض کیا ہم اس سے بیمار کا علاج کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اس میں شفا نہیں، بیماری. انگور کا رس نچوڑ کے رکھ دینے سے اس میں جو سڑان پیدا ہوتی ہے اور نشہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایک طرح سے شراب بن جاتی ہے، تو لوگ اس سے علاج کرتے تھے. اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ الکوہل سے علاج کرنا منع ہے. بعض لوگ کھانسی واسی وہ دیتے ہیں برانڈی اور کہتے ہیں بس ایک چمچہ بچے کو پلا دو تو ٹھیک ہو جائے. چاہے اس سے وہ ٹھیک ہو بظاہر، لیکن وہ مزید مرض پیدا کر رہے ہیں، شفا کا ذریعہ نہیں بلکہ بیماری. طارق بن سوید جعفی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اس سے منع فرمایا یا آپ نے اس کو ناپسند فرمایا کہ شراب کا کچھ حصہ بنایا جائے. انہوں نے عرض کیا کہ میں شراب کو دوا کے لیے بناتا ہوں. آپ نے فرمایا دوا نہیں، بیماری. اسی طرح داغنے کی ممانعت. عمران ابن حسین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں داغ کر علاج کرنے سے منع کیا ہے، یعنی لوہا گرم کر کے اس سے داغ لگایا جائے یا کسی اور میٹل سے، لیکن ہم داغتے رہے اور نہ ہم نے فلاح حاصل کی نہ کامیابی. ابو درداء نے کہا کہ عمران بن حسین فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے داغ لگوایا تو یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، اور جب داغنا چھوڑا تو دوبارہ سننا شروع کیا. فرشتوں کا سلام کیا مطلب؟ جیسے ان کو غیبی آواز آتی تھی کہ کوئی سلام کر رہا، لیکن جب انہوں نے اس طریقے کا علاج شروع کیا تو وہ سلسلہ منقطع ہو. آپ میں سے بھی بعض نے کبھی ایسا کچھ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ بظاہر کوئی آس پاس نہیں، کہ تو آپ کوئی آواز سنتے ہیں، کوئی سلام سنتے ہیں، کوئی اور چیز سنتے ہیں. تو ایسی کرامات بعض لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، کوئی انیوژل چیز نہیں ہے، یعنی کہ ویری مچ پاسبل، لیکن یہ کسی کے اپنے اختیار یا کوشش سے نہیں ہوتی کہ آپ کوئی ایسی چیز کریں. بعض لوگ مخصوص قسم کی خوشبو سنتے ہیں، بعض لوگ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ جیسے ان کے کان میں کوئی آ کے کچھ کہہ گیا ہے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہم کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی آواز کو، کوئی چاہے دوسرے کمرے میں بول رہا ہو تو آپ سمجھو فرشتے بول رہے ہیں، یعنی ہر چیز کو پھر آپ فرشتوں کی آواز سمجھ لیں. لیکن چونکہ ایک صحیح حدیث میں یہ بات آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات لوگ آپ سے پوچھتے بھی ہیں کہ اچانک وہ کسی کو کوئی چیز نظر آ گئی تو یہ کیسے ہو گیا. جن بھی ہو سکتا ہے، کوئی فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جو بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. جیسے ایک موقع پر ایک صحابی سورۃ کہف پڑھ رہے تھے، اتنی اچھی طرح پڑھ رہے تھے کہ ان کے اوپر یعنی بادلوں نے سایہ کر لی.
تو گھبرا گئے. ایک دفعہ سورۃ البقرہ وہ پڑھ رہے تھے ایک صحابی, تو وہ گھوڑا انہیں نانے لگا, تو وہ ڈر گئے کہ شاید ان کے بچے پہ نہ آ جائے. بادل کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کی سکینت تھی جو تم پہ نازل, اور اسی طرح گھوڑے کے بارے میں اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح فرشتے تم سے ہاتھ ملاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ 3 چیزوں میں شفا ہے, اس میں ایک شربت اصل شہد پینا, اور دوسرا شرطت محجم یعنی اس کے کٹ میں جو حجامہ والا کٹ لگاتا ہے, اور تیسرا داغنا. تو میں تمہیں داغنے سے منع کر. 2 طریقے ٹھیک ہے, شربت اصل ٹھیک, شرطت محجم ٹھیک ہے, لیکن داغنا ٹھیک نہیں. حالانکہ آپ نے فرمایا تھا اس میں بھی شفا, تو یہ ریزن نہیں ہو سکتی اس کے جائز ہونے کی کہ اس میں شفا ہے, کیونکہ شفا کے باوجود آپ نے منع کیا ہے. اصل میں جو چیز ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ جس چیز سے آپ نے منع کیا تھا اس سے کیا ریزمبل کرتا اور کیا نہیں کرتا. اب آگ اور لائٹ 2 مختلف چیزیں, آگ ایک اور چیز ہے اور لائٹ کچھ اور چیز ہے. پھر یہ کہ کسی لائٹ کو کسی خاص جگہ پر پینیٹریٹ کر کے ڈال کے اس سے کچھ چیزیں درست کرنا اور ہے, اور ایک گرم چیز کا جسم کے اوپر لگا کے اس کو داغ لگانا ایک مختلف چیز ہے. تو یہ کئی پہلوؤں سے اس کو دیکھنا پڑے گا. قرآن تو شفا ہے نا, قرآن کا کوئی حصہ بھی شفا ہو سکتا ہے, لیکن صرف اس کو مخصوص نہ کر لیا جائے. یہ یقین رکھا جائے کہ سارے قرآن میں شفا ہے. کچھ چیزوں میں یقینی شفا ہے, جن میں نمبر 1 شہد, ہنی. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا بھائی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے. آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ. پھر دوسری مرتبہ وہی صحابی حاضر ہوئے, آپ نے اسے اس مرتبہ بھی شہد پلانے کے لیے کہا. وہ تیسری بار آیا اور عرض کیا کہ میں نے عمل کیا ہے لیکن شفا نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سچا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, اسے پھر شہد پلاؤ. چنانچہ انہوں نے پھر شہد پلایا تو اسے تندرستی ہوئی. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ شہد کے بارے میں کوئی شفا فیہ شفاء للناس. اب وہ پہلے کیوں نہیں آرام آ رہا تھا اور پھر کیوں آرام آیا؟ پہلے تو ڈی ٹاکس ہو رہا اور پھر اس کے بعد وہ ہیلنگ ہو گئی. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے, شہد پینا, سینگی لگوانا یعنی پچنے کرانا, اور آگ سے داغنا. اب دیکھیں یہاں اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں, آگ سے داغنا. 2 چیزیں, ایک آگ ہے دوسرے داغ ہے. اور آگ سے داغنا, اور اپنی امت کو میں داغنے سے منع کرتا ہوں, داغ لگانے سے. کلونجی میں شفا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ دانوں میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے موت کی. اجوا کھجور, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجوا جنت کے پھلوں میں اور اس میں زہر سے شفا. یعنی اگر آپ سمجھتے کہ آپ کے جسم میں آپ کو بلڈ پوائزنس ہو گیا ہے یا ویسے آپ کے اندر بہت ٹاکسنز ہو گئے ہیں, تو اس صورت میں بھی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ چند اجوا کھجوریں کھا لیا کرے اسے اس دن رات تک زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچا سکتے. بعض جگہ 7 کھجوروں کا ذکر ہے اور بعض اس میں چند دانوں کا ذکر ہے. تو اگر افورڈ کر سکے تو 1 دانہ ہی روز کھا لیں, 3 کھا لیں, 5 کھا لیں, 7 کھا لیں. لیکن یہ ہے کہ ایسے شخص کو اگر کوئی زہر بھی دے یا اس کو کوئی جادو کی کوشش کرے تو اثر نہیں ہوگا. اسی طرح برنی کھجور, کھجور کی قسم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین کھجور برنی ہے, وہ بیماری کو دور کرتی ہے اور خود اس میں کوئی بیماری نہیں, یعنی شفا کا ذریعہ ہے. پھر زمزم. ابو جمرہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے لوگوں کے بے قابو ہجوم کو دور رکھتا تھا. ابن عباس ایک اسکالر تھے, مفسر قرآن, تو لوگ ہجوم کر دیتے تھے ان پر, لیکن کچھ عرصہ نہ جا سکا. بعد میں جب حاضر ہوا تو ابن عباس نے مجھ سے اتنے دن نہ آنے کی وجہ پوچھی. میں نے عرض کیا کہ مجھے بخار ہو گیا تھا. ابن عباس کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی گرمی کے اثر سے ہوتا, اس لیے اسے آب زمزم سے ٹھنڈا کیا کریں. یعنی بخار کے مریض کو آب زمزم پلائیں بھی, ماتھے پہ پٹیاں بھی کریں, چھڑکاؤ بھی کریں, کسی بھی طریقے سے اس کو ٹھنڈا کریں زمزم کے ساتھ. پھر پانی سے علاج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو بخار ہو جائے تو 3 رات سحری کے وقت اس پر ٹھنڈا پانی بہایا جائے, صبح ارلی مارننگ. اب یہ وقت آپ نے خود مقرر کیا ہے, اس لیے اس وقت کی پابندی کرنا مسنون طریقہ ہوگا. بعض اوقات لوگ خود سے خود ایسی چیزیں اپنے لیے لازم کر لیتے ہیں, وہ ٹھیک نہیں. پھر ہے گائے کا دودھ. عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے علاوہ ہر بیماری کا علاج نازل کیا ہے. گائے کا دودھ لازمی طور پر استعمال کیا کرو کیونکہ یہ ہر قسم کا درخت چرتی ہے. یعنی جو جانور مختلف درخت چرتے ہیں پھر ان کے دودھ کے اندر اس کا اثر آ جاتا ہے. وہ ایک طرح سے ان کے دودھ میں بہت ساری میڈیسنز خود بخود شامل ہو جاتی. حجامہ کے ذریعے علاج. ابن عباس بیان کرتے ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں تمہیں سینگی لگوانی چاہیے وہ چاند کا 17واں 19واں اور 21واں دن ہے۔ معراج کی رات فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی میں گزرا اس نے یہی کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سینگی لگوانے کا اہتمام ضرور کرنا، یعنی حجامہ ضرور کروانا۔ فرشتوں کی ہر جماعت نے آپ کو یہی مشورہ دیا، اور الحمدللہ یہاں پر تو آپ دیکھیے کہ بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ علم دے رکھا ہے اور وہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ معراج کی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا اس نے یہی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سینگی لگانے کا حکم دی، یعنی پہلے ایک اور جگہ پر اپنے بارے میں اور یہاں پر امت کے لیے حکم دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہار وہ سینگی لگوانا یعنی بغیر کھائے بہتر ہے اور اس میں شفا ہے اور برکت ہے، یہ عقل بڑھاتا ہے، حافظہ تیز کرتا ہے، اللہ برکت دے۔ جمعرات کو سینگی لگوایا کرو اور کوشش کیا کرو کہ بدھ، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے روز سینگی مت لگوایا کرو، سینگی جو ہے سین سے، اور پیر اور منگل کو سینگی لگوایا کرو، پیر اور منگل کو، اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا عطا فرمائی اور بدھ کے روز ان کو آزمائش میں مبتلا کیا تھا۔ اور ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں بدھ کام سود، حالانکہ ان کو بدھ کے دن تکلیف ہوئی۔ اور کوڑ پن اور پھل بہری بھی بدھ والے دن یا رات کو ظاہر ہوتی، اسکن ڈیزیز۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خون بھڑکنے لگے یعنی بلڈ پریشر ہو جائے، بی پی ہائی ہو جائے تو وہ سینگی لگوائے، کیونکہ خون کے جوش مارنے سے آدمی کی موت واقع ہو سکتی ہے، یعنی بعض اوقات بی پی کے ہائی ہونے سے انسان مر سکتا ہے۔ تو جو بھی بلڈ نکلے گا جسم سے تو اس کا جوش ٹھنڈا ہو جائے، انسان کام ڈاؤن ہو جائے۔ اور یہ آپ تجربہ کر کے بھی دیکھ سکتے، جن لوگوں کو بھی بی پی کا مرض ہے اگر وہ ریگولرلی پچنے لگوائیں تو ان کے مزاج میں بھی بہت ٹھنڈک آ جائے گی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مقنع کی عیادت کو گئے تو کہا کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ تم سینگی نہ لگوا لو، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اس میں شفا، یعنی مریض کو جا کر اس کا علاج کروانا چاہیے، یعنی اس کو سینگی لگوا دیں۔ ان کا کہ میں اٹھوں گا نہیں جب تک تم یہ کرو گے نہیں، کیونکہ اس میں شفا ہے۔ پھر کھمبی کے پانی میں شفا ہے، کھمبی جو من کی ایک قسم ہے جس کو یہ کہتے ہیں مشروم، اور اس کا پانی آنکھ کی دوا ہے۔ عود ہندی میں شفا ہے۔ ام قیس سے مروی ہے کہ میں اپنے ایک لڑکے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں نے اس کی ناک میں بتی ڈالی تھی، اس کا حلق دبایا تھا کیونکہ اس کو گلے کی بیماری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تم اپنے بچوں کو انگلی سے حلق دبا کر کیوں تکلیف دیتی؟ یہ عود ہندی لو، اس میں 7 بیماریوں کی شفا ہے، ان میں سے ایک ذات الجنب، پسلی کا برم یعنی کہ نمونیا۔ اگر حلق کی بیماری ہو تو اس کو ناک میں ڈالو، اگر ذات الجنب ہو تو حلق میں ڈالو۔ یہ بعض چیزیں ناک کے راستے بھی ٹپکائی جا سکتی، بعض گلے میں ڈالی جا سکتی۔ جنگلی بکری کے گوشت میں شفا، ہنٹنگ کا جو گوشت ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرق النساء سے شفا حاصل کرنے کے لیے جنگلی بکری کے ران کے اوپر والے کمر سے متصل حصے کو پگھلایا جائے، پھر اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور مریض نہار منہ 3 دن یعنی ہر روز ایک حصہ پیے، یعنی اس کو سوپ بنایا جائے، پگھلایا جیسے بنا دیا، بالکل اس کو ملیدہ بنا لیا۔ کون سے حصے کو؟ ران کے اوپر کے حصے، کمر سے متصل حصے۔ آرتھرائٹس کے لیے بھی تلبینہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار کے لیے اور میت کے سوگواروں کے لیے تلبینہ پکانے کا حکم دیتی اور فرماتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تلبینہ مریض کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے۔ یہ بنتا کیسے؟ کسی کو اس کی ریسیپی آتی؟ تلبینہ کی میرا جینا مرنا کتاب ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض کھانے جو ہیں وہ انسان کھا کر سکون بھی محسوس کرتا ہے اور اس کا غم بھی دور ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ تلبینہ پکانے کا حکم دیتی اور فرماتی کہ اگرچہ وہ مریض کو ناپسند ہوتا ہے لیکن وہ اس کو فائدہ دیتا ہے۔ جیسے بعض اوقات بیمار ہو جائے نا تو ساگو دانہ دیتے، بالکل اچھا نہیں لگتا لیکن وہ بھی فائدے کی۔ مہندی۔ سلمہ ام رافع